بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال عارف قادری کی طرف سے سب کو السلام علیکم۔ آج میں جس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اسے تصوف میں ایک بہت ہی اہمیت حاصل ہے اور ہر شخص کی زبان زد عام وہ لفظ رہتا ہے۔ اس لفظ کے حوالے سے میں کچھ الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس لفظ کو ہم کہتے ہیں معرفت۔ کہ معرفت کیا ہے؟ قادریہ سلسلہ معرفت کے حوالے سے کیا سوچتا ہے؟ یہ ولی اللہ کی صفت ہے جو حق سبحانہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات سے پہچاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں سچائی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو اخلاق رذیلہ اور اس کے نفس کی آفات سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس تزکیے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ راز سر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اور یہاں اس کی حاضری دائمی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ ایسے میں وہ حق کا ترجمان بن جاتا ہے، اس کے اسرار قدرت کو بیان کرتا ہے اور تصرفات کے بارے گفتگو کرتا ہے۔ معرفت کے حامل شخص کو عارف کہتے ہیں، اور عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھنے والا ہوتا ہے، پہچان رکھنے والا ہوتا ہے۔ تصوف میں معرفت ایک گہرا اور وسیع مفہوم رکھتی ہے، اور سلسلہ قادریہ کے نزدیک اس کا ایک خاص نظریہ اور طریقہ کار ہے۔ قادریہ سلسلے کی تعلیمات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پر مبنی ہیں اور دیگر اولیاء اللہ کی تعلیمات پر مبنی ہیں، جو ظاہری و باطنی علوم کے امتزاج اور قرب الہی کے عملی اصولوں پر زور دیتی ہیں۔ معرفت کی تعریف اور معرفت کا مطلب جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ معرفت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کرنا ہے۔ قادریہ تصوف میں معرفت جن اصولوں کے اوپر مبنی ہے وہ اصول بھی اس کے چیدہ اصول آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا جو معرفت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی گہری سچائی۔ معرفت کا پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو پہچاننا ہے۔ معرفت کے ذریعے صوفی کو یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت اور حکمت کے تحت ہے اور حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ معرفت کا راستہ شریعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ معرفت وہی معتبر ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ معرفت کا مطلب ہے کہ ظاہری عبادت کے ساتھ باطنی پاکیزگی بھی حاصل کی جائے، اور اس پاکیزگی کے حاصل کرنے کے بعد جو انسان کے اوپر ایک درجہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا آتا ہے۔ معرفت کا اعلیٰ درجہ فنا فی اللہ، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور بقا باللہ، اللہ کے حکم کے مطابق باقی رہنا ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ایک سالک، ایک راہ طریقت کا مسافر اپنی خواہشات کو ترک کر کے صرف اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے دیگر اصولوں میں سے ایک دوسرا اصول یہ بھی ہے معرفت کا، عشق الہی اور ذکر الہی۔ تصوف میں معرفت کی ایک اہم بنیاد عشق الہی اور ذکر الہی ہے۔ ایک سالک یا صوفی اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے منور کرتا ہے تاکہ اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت باقی نہ رہے۔ اور تیسرا یہ کہ اخلاص اور قربانی، یہ مین چیز ہے، اخلاص اور قربانی۔ معرفت صرف رسمی عبادات سے نہیں بلکہ اخلاص اور اللہ کے راستے میں قربانی سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ معرفت وہی معتبر ہوتی ہے جو دنیاوی خواہشات سے پاک ہو، جو قربانی پر مبنی ہو، جو اظہار کے اوپر مبنی ہو، جو انسانیت کی خاطر قربانی دی جائے۔ اس میں خدمت خلق کے حوالے سے بھی بیان ہے کہ معرفت کا ایک مظہر خدمت خلق بھی ہے۔ اللہ کی معرفت رکھنے والا بندہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں کی مدد کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معرفت کا مطلب صرف نظریاتی علم نہیں بلکہ ایک عملی روحانی تجربہ ہے جس میں انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی شخصیت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے اور وہ دنیا میں اللہ کے نور کا مظہر بن جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کو پسند آتا ہے اس کے ساتھ ایک نور رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ معرفت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب انسان خود کو اللہ کے سپرد کر کے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس حوالے سے ایک دوسرا بیان یہ بھی ہے کہ معرفت کی جو تعریف اور اصول بیان کیے گئے ہیں ان کی بنیاد قرآن مجید میں بھی ملتی ہے، جو کہ قادریہ سلسلے کے نزدیک بہت ہی معروف ہے۔ ان میں سے کچھ آیات ہیں جو معرفت الہی کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت بھی کرتی ہیں۔ معرفت الہی جیسے کہ اللہ کی پہچان، اس حوالے سے بیان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسُ لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے اس بات کو ظاہر اور تقویت ملتی ہے کہ عبادت سے مراد ہے معرفت،
کہ اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ عبادت کا ایک گہرا مفہوم معرفت الہی ہے، یعنی بندہ اللہ کو پہچانے اور اس کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کرے۔ اور توحید کی جو حقیقت کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت بیان کی جاتی ہے جو ہر انسان جانتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، سورہ نور کی 35 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت صوفیاء کے نزدیک معرفت الہی کا ایک بنیادی اصول بیان کرتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے نور سے منور ہے، اور سالک یا طالب معرفت کو اسی نور کو سمجھنا اور اس کی پہچان کرنا اور اس کا حاصل کرنا ہوتا ہے، جس میں دل کا اطمینان اور ذکر الہی ہے۔ اور اس سے ہٹ کے بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کا خوب حتیٰ کہ آ جائے تم کو یقین۔ یقین کیا آنا ہے کہ بندے میں سوائے ذات کے اور کچھ موجود نہیں، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے نور کے ہٹ کے اور کوئی چیز موجود۔ فنا فی اللہ، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا میں فنا ہو جاؤ۔ اس حوالے سے جو ایک آیت بیان ہوتی ہے اس کا ایک باقاعدہ ترجمہ ہے کہ نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کے راستے میں پوری جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور معرفت کا حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو فنا کر دیا جائے۔ یہ جد و جہد صرف ظاہری جہاد نہیں بلکہ باطنی جد و جہد، جہاد بالنفس، جسے جہاد اکبر کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس کے اوپر احصار اور قربانی اور عبادات کا مرکوز ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی خواہشات کو ترک کر کے معرفت الہی کی منازل طے کرتا ہے اور قرب الہی اور بقا باللہ۔ اس حوالے سے فرمان خدا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اقرب ہیں، قریب ہیں۔ رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ بندے سے قریب ہے، لیکن معرفت کے بغیر یہ قرب محسوس نہیں ہوتا، اس کا ذریعہ ہی معرفت ہے۔ قادریہ سلسلے میں سالک کو ایسے مجاہدات اور اذکار سکھائے جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ اس قرب کا شعور حاصل کر سکے، اور شعور تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب اس کے اندر اخلاص اور نیت کی پاکیزگی ہو، چونکہ نیت دل کی آنکھ سے اور دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے مکاشفے کا نام ہے اور فرمان خدا ہے، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہیں۔ معرفت کے لیے اخلاص بنیادی شرط ہے، اور قادری سلسلے میں ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو ہی خالص کیا جائے۔ خدمت خلق اور اللہ کی رضا کے حوالے سے بھی فرمان خدا ہے ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کی خواہش ہے اور نہ شکر گزاری کی۔ اللہ ہی کے لیے ہر کام کی تکمیل اللہ والوں کا کام ہوتا ہے، اور یہی معرفت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ قادریہ صوفیہ معرفت کو صرف ذاتی عبادت تک محدود نہیں رکھتے بلکہ خدمت خلق کو بھی معرفت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سلسلہ قادریہ کی معرفت قرآن و سنت پر مبنی ہے، اور اس میں توحید ذکر، اخلاص، فنا فی اللہ، بقا بھی اللہ اور خدمت خلق پر زور دیا جاتا ہے۔ معرفت کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ بندہ اللہ کی ذات و صفات کو، لفظ ہے ذات و صفات، اسماء و صفات کو پہچان کر اپنی ذات کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے اور ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرے۔ تو یہ جو معرفت کے حوالے سے جتنا بھی بیان ہوا ہے اسے آپ غور سے سنیں اور اسے سننے کے بعد تدبر میں لائیں اور فکر